السلام علیکم ناظرین، پی ٹی ایم خان صاحب کو یہ الزام دیتی رہی کہ آئی ایم ایف کو تاخیر سے ٹچ کیا گیا، جبکہ دیکھا جائے تو خان صاحب نے 3.5-4 سال بہت بہترین گزارے، 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کووڈ-19 آیا اور اس کے بعد کموڈٹی سپر سائیکل آیا، مگر متواتر 2 سال خان صاحب کے جو آخری دور کے تھے اس کے اندر 5% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ مگر یہاں پر دیکھا جائے پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام واپس پٹری پر چڑھانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ 7th 8th ریویو مفتاح صاحب نے کیا، اس میں کنڈیشنز کتنی ہارش میٹ کرنی پڑی پاکستان کو، اور اب ڈار صاحب جب 9th ریویو کے حوالے سے اکتوبر میں آتے ہیں تو اس وقت مسلسل ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے آئی ایم ایف۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر کسی طریقے سے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کنٹینیو ہوتا تو یقیناً پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک مسلط رہے گی تلوار فارن ایکسچینج کے ریزروز میں کمی کی، جبکہ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ سب اچھا ہے مگر سب اچھا نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 4.3 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہ گئے ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ ایک مہینے کی امپورٹ سے کم ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے بتانی کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کا 1.2 ارب ڈالر کا جو لون ہے وہ مؤخر کر دیا ہے اگلے مالی سال تک کے لیے۔ یہاں پر جب رول اوورز اور جو ڈونرز ہیں اور جو مختلف کریڈٹ سواپس ہیں، کریڈٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں دوسرے جو پاکستان کو لون دے سکتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں، 9th ریویو کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مگر 9th ریویو کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک اکتوبر میں سچویشن کریٹ کی ہے فارن ایکسچینج کی، جو ڈالر پیرٹی کے اوپر جو ڈالر کو جو ہے وہ کنٹرول رکھا گیا ہے، جو آئی ایم ایف کو کبھی بھی قبول نہیں نظر آتا۔ یہاں پہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے پاکستان میں ریمیٹنسز کی جو چینل ہے وہ ایک نان فارمل چینل کے تھرو پاکستان آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ گرم ہو گیا، اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی اوورال ایکسپورٹس ہیں وہ آلریڈی ڈاؤن ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکانومی ہے وہ سلو ڈاؤن کا شکار ہے۔ آئی ایم ایف کو جو دوسری اہم چیز جو کھٹک رہی ہے وہ کھٹک رہی ہے 110 ارب روپے کی سبسڈی، الیکٹریسٹی سبسڈی جو ایکسپورٹرز کو دی گئی ہے۔ اس وقت اوورال پاکستان کی جو مالی حالت ہے، معیشت ہے، وہ مفلوج ہے، اور ایسے میں یہاں تک کہ ہیلتھ سیکٹر کے لیے جو امپورٹڈ را مٹیریل ہے اور جو لائف سیونگ ڈرگز ہے اس کے لیے بھی را مٹیریل ملنا اس وقت مشکل ہوا ہوا ہے۔ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی مختلف ماہرین جو ہے وہ الارم بیلز کر رہے ہیں۔ ایسے میں نئی حکومت کو بھی آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو کے لیے اس وقت ناگزیر ہے، مگر ایک مضبوط عوامی حکومت ہی پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے، اور اس کا واحد حل الیکشنز ہیں۔